صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو محمل میں بھلے، مجھ کو محمل میں بھلے تم نہ بٹھانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، گر خطا مجھ سے ہوئی ہے تو خطا معاف کرو، گر خطا مجھ سے ہوئی ہے تو خطا معاف کرو، مار ڈالے نہ مجھے، مار ڈالے نہ مجھے آپ کا جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، دیکھ تیار سکینہ ہے علی اکبر بھی، دیکھ تیار سکینہ ہے علی اکبر بھی، ہوں اگر غیر تو تم، ہوں اگر غیر تو تم اتنا بتانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، تم سے شکوہ نہ کروں گی اپنی بیماری کا، تم سے شکوہ نہ کروں گی اپنی بیماری کا، خود ہی لے لوں گی دوا، خود ہی لے لوں گی دوا، تم نہ پلانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، ساتھ اصغر کو لیے جانے کا مقصد کیا ہے، ساتھ
مقصد کیا ہے؟ اپنی بیماری سے تم، اپنی بیماری سے تم یہ نہ چھپانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا۔ بابا پردیس میں اکبر کی کرو جب شادی، بابا پردیس میں اکبر کی کرو جب شادی، اس گری صغرا کو تم، اس گری صغرا کو تم بھول نہ جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا۔ دیکھ تیار سکینہ ہے علی اکبر بھی، دیکھ تیار سکینہ ہے علی اکبر بھی، ہوں اگر غیر تو تم، ہوں اگر غیر تو تم اتنا بتانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا۔ ساتھ اصغر کو لیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ساتھ اصغر کو لیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی بیماری سے تم، اپنی بیماری سے تم یہ نہ چھپانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا۔ پھر اگر مل نہ سکی اتنی گزارش ہے میری، پھر اگر مل نہ سکی اتنی گزارش ہے میری، میری تربت پہ دیا، میری تربت پہ دیا آگے جلانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا۔ کارواں جب یہ چلا کر وہ
بلائے یاور کارواں جب یہ چلا کر وہ بلائے یاور سورہ کہتی تھی یہی سورہ کہتی تھی یہی لوٹ کے آنا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو محمل میں بنے مجھ کو محمل میں بنے تم نہ بٹھانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا برحمت صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ نہ بدلو حج کا ارادہ نہ بدلو حج کا ارادہ حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ تم اپنے جد کے مقام میں ہو بے قرار نہیں حسین مجھ کو زمانے کا اعتبار نہیں ہے سات ثانی زارا سات ثانی زارا حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ تمہارے پاؤں پکڑتی ہے سرزمین حرم خدا کے واسطے آگے نہ اب بڑھاؤ قدم نہ جاؤ جانب کوفہ نہ جاؤ جانب کوفہ حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ کہو رباب سے بے شیر کو بھی لے آؤ علی کی طرح یہاں پر مقام لے ہو جاؤ تمہارا
محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحم اللہ ویکرم الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، شب 8 ذی الحجہ تاریخ انسانیت کی اور تاریخ اسلام کی وہ غمناک تاریخ کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو شہر مکہ چھوڑنا پڑا. لہٰذا ابتدائی کلام میں آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں اس پرسوز تاریخ کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، چونکہ روانگیز مکہ کی یہ مجلس اعزا ہے، لہذا اس مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ بقرہ سے ہے. آیت کا نشان 125 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم اپنے گھر کا تذکرہ کر رہا ہے. اس آیت میں پروردگار عالم خانہ کعبہ کے متعلق بات کر رہا ہے، اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اور یہ مقام کتنا مقدس ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا اور ترجمہ محفوظ کیجیے آیت کا. ارشاد رب العزت ہوتا ہے اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس. اے حبیب یاد کرو کہ ہم نے اس گھر کو، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو مثابۃ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ قرار دیا. خانہ کعبہ وہ مقدس مقام ہے کہ جب انسان وہاں پر جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ میں یہاں پر پلٹ کر دوبارہ آؤں. یقیناً وہ افراد
جو خانہ کعبہ کا دیدار کر چکے ہیں اور پروردگار عالم سب کو بار بار اس کا دیدار نصیب فرمائے. جو دیدار کر چکے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ خانہ خدا میں، خانہ رب میں، بیت اللہ میں ایک عجیب دہشت پائی جاتی ہے، ایک عجیب روب اور جلال پایا جاتا ہے، اور ایک عجیب کشش پائی جاتی ہے کہ انسان کو اپنی طرف متاثر کرتی ہے. وہ افراد جو جاتے ہیں قصد کر کے، ارادہ کر کے کہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور یہ سن کر جاتے کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو پہلی دعا یہ مانگیں گے اور ہم یہ پروردگار عالم سے مانگیں گے. لیکن یقین جانیے جو جا چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب خانہ خدا پر نظر پڑتی ہے تو پھر کچھ یاد ہی نہیں رہتا. اتنا روب اور اتنا جلال ہے، اور انسان کی آنکھوں سے فقط اور فقط آنسو نکلتے ہیں. ایسا ہی ہے، اور انسان بس اسی عالم میں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم سے کہ گھر کو دیکھ کر مسلسل رو رہا ہوتا ہے اور گریہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک عجیب کشش ہے کہ انسان کی حسرت ہوتی ہے کہ میں بار بار یہاں پر آؤں، اور پروردگار عالم نے بھی یہی کہا کہ ہم نے خانہ خدا کو بار بار لوٹنے کی جگہ قرار دیا. یا انسان بار بار پلٹ کر آتا ہے. اچھا دیکھیے، ہمارے معاشرے میں اب یہ ایک المیہ ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کچھ افراد کی ایسی سوچ ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے حج کر لیا، ایک دفعہ خانہ کعبہ کا دیدار ہو گیا، اب اس کے بعد بس زیارتیں کریں گے اور دوبارہ حج نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ سوچ پائی جاتی ہے. حالانکہ میں بالکل ضمانت سے کہہ رہا ہوں یہ منفی سوچ ہے. اگر انسان یہ ارادہ کرے کہ خانہ خدا کے بعد میں زیارتوں پر بھی جاؤں گا تو بہت اچھی بات ہے کہ اتنی مرتبہ کربلا جاؤں گا، اتنی مرتبہ نجف اشرف کی زیارت کروں گا، اتنی مرتبہ مقامات مقدسہ جاؤں گا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ ارادہ کر لے کہ اب حج کرنا ہی نہیں ہے اور اب حج پر دوبارہ آنا ہی نہیں ہے، یہ منفی سوچ ہے. یہ انسان کا کبھی بھی ارادہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں آپ کے سامنے روایت معصومین اگر پیش کروں تو روایت معصومین میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب انسان حج پر جائے اور خانہ خدا کو دیکھے اور جب وہاں سے ودا ہو رہا ہو تو خانہ خدا میں یہ دعا کر کے آئے کہ مجھے دوبارہ آنا ہے یہاں پر. اگر یہ دعا نہ کرے، روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، تو پروردگار عالم اس کی موت کو اس کے قریب کر دیتا ہے. یہ جملہ بتا رہا ہوں روایت کی. اگر کوئی جان بوجھ کر ارادہ نہ کرے، جان بوجھ کر دعا نہ کرے، خانہ خدا میں موجود ہے، مقدس مقام ہے جہاں پر دعائیں قبول ہو رہی ہے، وہاں پر بھی رہ کر پروردگار عالم سے دعا نہیں کر رہا کہ اب یہ مجھے دوبارہ سعادت ملنی چاہیے، روایت کے جملے پروردگار عالم اس کی اور اس کے موت میں فاصلے کو کم کر دیتا ہے، موت کو قریب کر دیا جاتا ہے. لہذا تاکید کی گئی ہے کہ انسان بار بار ارادہ کرے یہاں پر لوٹنے کا. ٹھیک ہے، تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا؟ سورہ بقرہ 125 آیت ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس گھر کو کیا بنایا لوگوں کے لیے؟ بار بار پلٹنے کی جگہ، بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا. اور کیا بنایا میرے مالک؟ وَأَمْنًا، اور ہم نے اس خانہ کعبہ کو امن کی جگہ قرار دیا. یہ جائے امن ہے، یہاں پر کسی کا نقصان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ خانہ کعبہ کی حدود میں آ گیا، حرم کی حدود میں آ گیا، اب کوئی اور مسلمان یا کوئی اور شخص اس پر تلوار نہیں اٹھا سکتا. یہ میں بیان کر رہا ہوں، کوئی اور تلوار نہیں نکال سکتا اس پر. خون ریزی جائز نہیں ہے خانہ خدا میں، وہاں پر کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا، چاہے کتنا بھی بڑا مجرم ہو. خانہ خدا میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس پر تلوار نہیں اٹھائی جاتی، وہاں پر یہ تمام کام جو ہے وہ انجام نہیں دیے جا سکتے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں بیان کروں، جو جا چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، انسان تو انسان، جب انسان حالت احرام ہوتا ہے تو شکار بھی حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، شکار بھی حرام کہ اگر بالفرض چھوٹا سا چھوٹا تم نے جانور بھی مار دیا وہاں پر رہتے ہوئے حالت احرام میں، اس کا بھی تمہیں کفارہ دینا پڑے گا. کیوں مارا؟ پروردگار نے قرآن میں کیا کہا؟ ہم نے اس کو جائے امن بنایا. امن کی جگہ ہے یہ، یہاں پر امن رہنا چاہیے، یہاں پر کسی کا قتل نہیں ہوگا، یہاں پر خون ریزی نہیں ہونی چاہیے. اب سامعین محترم جملہ سماعت فرمائیے، وہ جگہ جسے پروردگار عالم نے بار بار لوٹنے کی جگہ قرار دیا تھا، جہاں پر ہر انسان کا حق ہے کہ یہاں پر پلٹ پلٹ کر آئے، امت نے مجبور کیا حسین کو مکہ چھوڑنے کے لیے. وہ جگہ جہاں پروردگار عالم نے جس کو امن بنایا تھا، جائے امن ہے یہ، یہاں پر سب کو امن و امان ہے، وہاں پر حسین کے قتل کی سازش کی. ٹھیک ہے، اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت مدینہ پڑھی. سامعین محترم، یہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ کوئی عام تاریخ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام حدود حرم سے نکل رہے ہیں، خانہ خدا کو چھوڑ رہے ہیں، خانہ خدا سے جدا ہو رہے ہیں. حسین کعبے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، گویا صرف کعبہ نہیں بلکہ کعبے کی روح جا رہی ہے حسین کے ساتھ. حسین چھوڑ کر ودا کر کے جا رہے ہیں خانہ رب کو، اب حسین دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام جب جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جواب تھے. وہ انشاءاللہ جو ہے وہ مجلس کے آخر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر، عام تاریخ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، امام حسین علیہ السلام مکہ میں رکے تھے کس ارادے سے رکے تھے؟ کیا ارادہ تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ کیوں رکے؟ کس لیے؟ حج کرنے کے لیے. بڑا اچھا جواب ہے، حج کرنے کے لیے رکے تھے. کتنی دیر رکے؟ حج کا انتظار کتنا کیا مولا نے؟ 28 رجب کو میرے مولا نے مدینہ چھوڑا ہے. 28 رجب آئی، امام حسین علیہ السلام نے گھر والوں کو ساتھ دیا اور مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ سے نکل گیا. تاریخ ہے، دیکھیں توجہ رکھیے گا. مدینہ چھوڑ دیا امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو. مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ بڑا کم ہے. 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ میں داخل ہو گئے. آپ نے تاریخ پر غور ہی نہیں کیا.
कब दाखिल हुए? 3 शाबान को। जब गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए होंगे तो काबे ने भी कहा होगा बढ़कर हुसैन आपको आपकी विलादत मुबारक हो, बढ़कर कहा होगा काबे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शाबान को 5 दिन में या 4 दिन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफर तय कर लिया। अब सोचिए कितना रुके और कितना हज का इंतजार किया। शाबान का पूरा महीना रुके, माह रमजान पूरा रुके, शव्वाल रुके, ज़िकत रुके, ज़िलहज के 8 दिन रुके, हज को उम्रे में तब्दील किया और मक्का छोड़ दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। किस चीज का इंतजार कर रहे थे? हज का इंतजार कर रहे थे। हज कर रहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे में तब्दील कर दिया। ये अचानक फैसला क्यों ले लिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? क्या वजह थी? ये अचानक फैसला करने की नौबत क्यों आई? क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक फैसला ऐसा ले लिया कि इतना इंतजार किया हज का और आखिरी वक्त में फैसला लिया कि हज नहीं करेंगे हम? एक जुमला कहूं, आम इंसान जब फैसला करता है ना तो जिंदगी बचाने के लिए करता है। इमाम जब फैसला करता है तो दीन बचाने के लिए किया करता है। इमाम जब फैसला करेगा तो दीन बचाने के लिए करेगा। आम इंसान फैसला करेगा जिंदगी बचाएगा, इमाम हमेशा दीन बचाया करता है। ठीक है, अब आप जो है वो थोड़ी सी तारीख समाप्त फरमाइए और मैं थोड़ा सा पीछे से चलता हूं। मक्का है क्या? कौन सा शहर? मक्का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आबाई वतन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मदीना में पैदा हुए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ददियाल भी मक्का में है, ननियाल भी मक्का में, दोनों मक्का में। जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब, अमीरुल मोमिनीन कहां पैदा हुए? सब के सब मक्का में। ननियाल रसूलुल्लाह कहां पैदा हुए? खुद मक्का मुअज़्ज़मा में, मक्का में पैदा हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ददियाल भी मक्का में, ननियाल भी मक्का में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़कर निकले ये सोचकर, गम लेकर निकले और रोते हुए निकले मदीना से भी कि मुझे अपनी माँ की कब्र से जुदा किया जा रहा है, मुझे नाना की कब्र से जुदा किया जा रहा है, मेरा मदीना में बचपन बसता था, मेरी यादें बसी हुई है, लेकिन छोड़कर जा रहा हूं तो क्या हुआ? मक्का तो है, ददियाल और ननियाल का तो वतन है, वहां ठहरूंगा और फिर हज करूंगा वहां पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये इरादा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का है। अच्छा, कहां रुके मक्का में? आप 2 घर है ना, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी रुक सकते हैं, जनाब खदीजा के घर भी रुक सकते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर में नहीं रुके, जनाब खदीजा के घर में रुके। गोया पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम आइम्मा अलैहिस्सलाम माँ की तरफ से भी विरसा पाते हैं। ये फिदक के चोरों को एक पैगाम था गोया के। जनाब खदीजा के घर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुके, वहां पर कयाम किया मौला ने। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का आए, आपकी तरह ये बात फैली कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। हर एक की ख्वाहिश थी कि हुसैन हमारे पास आ जाए, हमें कबूल कर ले और हम हुसैन को पनाह देने के लिए तैयार हैं। खत आना शुरू हुए हर जगह से। कूफा से कितने खत आए, कोई बता सकता है? कितने खत आए कूफा से? 12,000 खतूत आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ठीक है, और 12,000 खतूत एक एक बंदे का नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं मैं आपकी हिस्ट्री पर और फिर मुझे एक मंजिल तक लेकर आना है आपको। 12,000 खतूत की एक एक बंदे का नहीं, हर खत में 5-5, 6-6 बंदों ने दस्तखत किए हुए, हुसैन आ जाए आप। और हर खत का मफहूम एक ही है, हुसैन हमारे खेत लहला रहे हैं, हमारे मकानात के दरवाजे खुले हुए हैं, हमारी जायदादें आप पर कुर्बान हो जाए। हुसैन हम तो आपको बुलाना चाहते हैं, आपका इस्तेकबाल करना चाहते हैं, हमें मौका दें कि आप हमारे पास आ जाए। हर खत का एक ही मफहूम है। आप यकीन करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खत का भी जवाब नहीं दिया। हालांकि रिवायत आपके सामने पढ़ूं, रद्दुल किताबते वाजिबुन का रद्दुस सलाम, जैसे सलाम का जवाब देना वाजिब है वैसे खत का जवाब देना भी वाजिब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खत का भी जवाब नहीं दिया। अब एक और खत आता है कूफा से। जब एक और खत पहुंचा, उसका मफहूम कुछ अलग है। ए हुसैन, हम आपको कब से कूफा बुला रहे हैं, हम आपको दावत दे रहे हैं, आपका इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है, लेकिन आप आते नहीं कूफा। याद रखिएगा, अगर हम दीन से भटक गए और दीन से गुमराह हो गए तो कल क़यामत के दिन आपके नाना की खिदमत में आपकी शिकायत करेंगे, फिर आप जाने और आपका नाना जाने। अब जब इस खत का मफहूम आया, ये खत मौला को मिला, तो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिदुल हराम गए, वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर बुलाया जनाब मुस्लिम इब्न अकील को। जनाब मुस्लिम इब्न अकील को तलब किया और जनाब मुस्लिम इब्न अकील से कहने लगे, मेरा इरादा ये है कि तुम्हें कूफा की तरफ रवाना करूं, तुम जाओ कूफे के हालात का जायजा लो, वहां के हालात देखकर मुझे मुत्तला करो, तुम जो इत्तला दोगे हम तुम्हारी बात पर भरोसा करके कूफा आ जाएंगे, तुम्हारी बात मुस्लिम, हमारी बात है, तुम जैसा कह दोगे हम वैसा कर लेंगे। और उसके बाद खत उठाया और मौला ने उसमें लिखा, इन्नी बाइसुन इलैकुम, कूफे वालों को लिखा, देखो मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ, किसको? अखी वसिखती, वो अपना अम्मी, मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, अपने भरोसे को भेज रहा हूँ तुम्हें, और अपने चचाजाद को भेज रहा हूँ जिसका नाम है मुस्लिम इब्न अकील, इसकी बैत करना, इसकी मदद करना, ये हालात की खबर देगा, उसके बाद मैं कूफा की तरफ रुख करूंगा। जनाब मुस्लिम इब्न अकील को रवाना किया, मक्का से चले। जनाब मुस्लिम इब्न अकील सबसे पहले काम है मदीना दोबारा पलटे, वहां से अपने दोनों फर्जंद को लिया, मोहम्मद और इब्राहिम, और उनको लेकर सीधा कूफा रवाना। कूफा पहुंचे, जब कूफा पहुंचे तो जनाब मुस्लिम को आता देखकर सब ये समझे हुसैन आ गए, क्योंकि मुस्लिम का हुलिया हुसैन वाला हुलिया था। वैसे ही यमामा पहनते थे, वैसे यवा पहनते थे, वैसे ही कबा पहनते थे। जनाब मुस्लिम ने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खत पढ़ के सुनाया कि देखो हुसैन ने ये लिख कर भेजा। कितने लोगों ने बैत की? 18,000 लोगों ने बैत वक्त बैत की, उसी वक्त वहीं पर खड़े खड़े जहां पर जनाब मुस्लिम ने खुतबा दिया, वहीं पर 18,000 लोगों ने हाथों पर हाथ रखा। मुस्लिम
ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ امام حسین علیہ السلام کو بلائیں. ہم بنو امیہ سے تنگ آ چکے ہیں, ہم حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. بنو امیہ امام حسین پر بھی ظلم کر رہی ہے, بنو امیہ ہم پر بھی ظلم ڈال رہی ہے, ہم حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ حسین کو کہے کہ اہل و عیال کو لے کر کوفہ آ جائیں. جناب مسلم نے حالات کا جائزہ لیا, سارے حالات کا جب جائزہ لے لیا اور جناب مسلم نے جب دیکھا کہ حالات محفوظ ہیں اور کوفے والے بڑا اچھا برتاؤ کر رہے ہیں, جناب مسلم نے خط لیا اور خطوط کو روانہ کر دیا مکہ کی طرف, اور امام حسین علیہ السلام کو لکھ بھیجا آپ آ جائیں اور کوفہ کے حالات بہتر ہیں. امام حسین علیہ السلام مکہ میں ہیں اور انتظار ہو رہا ہے کس کا؟ جناب مسلم کے خط کا. اور یہاں پر حج کا موسم بڑھے جا رہا ہے. جیسے جیسے حج کا موسم قریب آ رہا ہے, ایک اور سازش امام حسین علیہ السلام کے متعلق کی جا رہی ہے. وہ کیا سازش کی گئی سنیے گا. یزید نے جب یہ خبر پائی اور جب یزید کو پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں رکے ہوئے اور حج کا ارادہ رکھتے ہیں, تو اس نے ایک پورا پلان بنایا اور اس نے کہا کہ یہ اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا حسین کو قتل کرنے کا. اس نے 3 گروہ بلائے اپنے پاس. سب سے پہلا گروہ بلایا اپنے پاس اور کہا کہ دیکھو اس سال تمہیں حج کرنا ہے. کہا کہ حج کس لیے کرنا ہے ہمیں؟ کہا تمہیں حج اس لیے کرنا ہے کہ تم اپنے احرام میں خنجر اور تلواریں چھپا کر جاؤ, اور جب وہاں پر حسین ابن علی طواف کی غرض سے آئے اور حسین ابن علی حج کرنے کے لیے آئے تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دو گے. پہلے گروہ کو پیغام دیا. پہلا گروہ روانہ ہو گیا مکہ کی طرف, دوسرے گروہ کو بلایا. کہا تمہارا کام یہ ہے کہ وہ پہلا گروہ جیسے ہی قتل کرے تم قتل کر دینا. تمہارا کام یہ ہے, کیوں؟ تاکہ قاتل چھپ جائے, قاتل کا پتہ نہ چلے کہ قتل کیا کس نے. تمہارا کام یہ ہے پہلے گروہ کو قتل کر دو. پھر دوسرے گروہ کو روانہ کر کے تیسرے گروہ کو بلایا. کہا تمہارا کام یہ ہے کہ دوسرے گروہ کو قتل کرو گے تاکہ ان کے بھی قاتل چھپ جائے, اور اس کے بعد پھر تمہیں مکہ میں حدود حرم میں رہتے ہوئے ایک اعلان بلند کرنا ہے اور ایک شور مچا دینا ہے کہ حج ساکت ہو گیا اس سال, اب کوئی حج نہیں کرے گا. جس جگہ پر رسول کا بیٹا حسین محفوظ نہیں ہے وہاں پر حج کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یزید کا پلان دیکھ رہے ہیں آپ, منصوبہ دیکھ رہے ہیں. منصوبہ یہ رہتی قیامت تک حج منسوخ ہو جائے اور حج کرے گا ہی نہیں کوئی. ٹھیک ہے, کہا جہاں پر رسول کا بیٹا محفوظ نہیں ہے وہاں حج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب یزید کا یہ منصوبہ تھا. یزید نے 3 گروہ بھیجے, توجہ چاروں میں. امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ ہے, طواف شروع ہو گیا. امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے اور ارادہ کیا خانہ کعبہ کا. جملوں پر نہیں لفظوں پر توجہ چاہوں. امام حسین علیہ السلام جب گھر سے نکلے اور خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں تو امام حسین آگے آگے, اصحاب اور بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے پیچھے. امام حسین کے لب پر تسبیح ہے لبیک اللہم لبیک. امام حسین یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. اب ایک جملہ کہوں, حسین گویا کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک اور اصحاب پیچھے کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین. آپ جیسا کہیں, آپ جو کہیں گے وہی ہوگا. امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ داخل ہو گئے حرم میں اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا. امام حسین علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ میرے قتل کی سازش ہو گئی. امام حسین ایک کو علم امامت سے بھی جانتے ہیں, اور پھر وہاں پر لوگوں کے جب حالات دیکھے اور کچھ لوگوں کو پر نظر پڑی, امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں پر معاملات ٹھیک نہیں. امام حسین علیہ السلام نے جو طواف کر رہے تھے حج کا, اپنے اٹھتے ہوئے قدم کو پیچھے کر لیا. اب جو جا چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر قدم آگے چل رہا ہو, جان بوجھ کر انسان پیچھے کر لے, وہ طواف باطل ہو جاتا ہے. ایسا ہی طواف باطل ہو جائے گا. امام حسین علیہ السلام کو کسی نے آ کر کہا نہیں مولا یہ آپ نے کیا کر دیا, یہ تو طواف باطل ہو گیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. حسین کے مخلص صحابہ ہے, ایسے ہی حسین نے نہیں فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ بھیا کو ملے. ادھر حسین نے ایک قدم پیچھے کیا, وہاں پر سارے اصحاب نے ایک ایک قدم پیچھے کر لیا اور حسین کی نہبت میں ایک ایک قدم پیچھے کرتے گئے. آپ سمجھے کیا کیا؟ امام حسین نے اپنا طواف حج کا طواف عمرے میں تبدیل کر دیا اور امام حسین علیہ السلام عمرہ کر کے جانے لگے فوراً. اب حج کا ارادہ مولا نے ساکت کر دیا. مولا نے ایسا کیوں کیا؟ یہ لوگوں میں شور اٹھ گیا کہ فرزند رسول جا رہے ہیں حج کیے بغیر اور یہاں سے نکل رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو روکا جائے. اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام کو روکا بھی جا رہا ہے اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اس بات سے بھی فکر مند ہے کہ کہیں پر حرم کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو خنجر باہر آ جائے, کہیں تلواریں باہر آ جائیں اور خون ریزی ہو جائے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا کیا جائے, لوگوں کو بتانا بھی ہے کیوں جا رہا ہوں, لوگوں کو جواب بھی دینا ہے اور قتل و غارت گری کو بھی روکنا ہے. اب کیا کریں؟ امام حسین نے تلوار نکالے, یہ ہو نہیں سکتا. ایک جملہ کہوں, اب ایک ایسے فرد کی ضرورت تھی جو فقط تلوار سے لشکر کو نہ روک سکتا ہو, نگاہوں سے لشکر کو روکنا چاہتا ہو. سبحان اللہ, جی کریں گے سلامت رہیے. اب میرے ساتھ دیجیے گا اور یہاں سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک ایسے فرد کی ضرورت تھی کہ جو تلوار سے نہیں صرف نگاہوں سے لشکر کو روکنا جانتا ہو, جس کی آنکھوں میں روب اتنا ہو کہ لشکر پورا نگاہوں پر رک جاتا ہو. ایسے فرد کی ضرورت تھی. اور وہ کون تھا پورے لشکر میں؟ نام تھا عباس ابن علی, جو خود علی کی تصویر ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ نگاہوں کا روب جناب عباس کو کہاں سے ملا تھا؟ خود یہ ملا تھا امیر المومنین سے. اب سنیے گا, اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک روایت کا ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں. امیر المومنین کا آخری وقت, توجہ, آخری وقت امیر المومنین کا بستر عدالت پر موجود ہے, ضربت لگ چکی ہے اور امیر المومنین نے اس وقت دعویٰ سلولی کیا, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو مجھ سے.
لیکن اس ہاتھ میں ایک اور جملہ کا دیکھو، اس وقت علی کی طبیعت ناساز ہے، پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو لیکن کم پوچھنا، علی زیادہ تفصیل سے جواب تمہیں نہیں دے سکے گا، اب علی کی ویسی حالت نہیں ہے۔ اس وقت ایک صحابی آیا جس کا نام تھا سعصع بن سہان، وہ آیا اور اس نے آ کر مولا سے کچھ سوال کیے کہ بتائیے آپ افضل ہے یا آدم افضل ہے، آپ افضل ہے یا نوح افضل ہے، سارے سوالات کیے، مولا نے ہر ایک کا جواب دیا۔ اس میں ایک سوال کیا ہے، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ اب میں نگاہوں کا روب بتانے جا رہا ہوں، آپ افضل یا موسیٰ افضل؟ امیر المومنین نے کہا انا افضل من موسیٰ، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ اور میں لماذا علیکہ یا امیر المومنین، اے علی ایسا کیوں ہے، آپ موسیٰ سے افضل کیوں ہیں؟ اب دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت تمام نبیوں میں مشہور ہے، تمام نبیوں میں کہا جاتا ہے سب سے جلال والے، سب سے غصے والے اور سب سے ہیبت والے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ امیر المومنین نے کہا سعصع میں اس لیے افضل ہوں کہ موسیٰ کی ہیبت سارے نبیوں میں مشہور ہے، لیکن جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، اور فرعون اب طغیان گر ہو گیا ہے، اب اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، جا کر تبلیغ کیجئے، وہ باغی ہو چکا ہے، بغاوت کر چکا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پروردگار عالم سے کہا پالنے والے انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، ایک بندہ ان کا میں نے مارا ہے۔ میرے مالک تو ایسا کر ہارون کو، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، کسی کا ساتھ رہے گا، میں نے ایک بندے کو مارا ہے، اگر میں جاؤں گا مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا اے سعصع، موسیٰ نے ایک فرد کو قتل کیا تھا لیکن پھر بھی کہا ہارون کو میرے ساتھ بھیجو۔ اے سعصع لیکن جب اللہ کے رسول نے مجھے کہا اے علی جا کر مکہ میں جا کر برات کا اعلان کر دو اور مشرکین نے مکہ میں جا کر اعلان کر دو، اے سعصع میں اس وقت گھر سے چلا لیکن میں نے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، حالانکہ میں نے ہر گھر میں سے کسی نہ کسی کو مارا تھا، کسی کا باپ مارا تھا، کسی کا چاچا مارا تھا، کسی کا ماموں مارا تھا، کسی کے کسی رشتہ دار کو مارا تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس نے میری تلوار کا مزہ نہ چکھا ہو۔ اے سعصع میں بغیر خوف کے گیا اور بغیر کسی کو ساتھ لیے گیا، اور اس کے بعد مکہ کی پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے میں خانہ کعبہ کی چھت پر گیا، اور خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر میں نے جا کر اعلان کیا اے مشرکو، اے کافرو، اللہ اور اس کے رسول نے اعلان کر دیا ہے آج سے مکہ میں تمہارا رہنا حرام ہے، آج کے بعد تم خانہ کعبہ میں نہیں آ سکتے کیونکہ تم نجس ہو، آج کے بعد تمہارا داخلہ ممنوع ہو گیا ہے۔ اے سعصع جب میں نے اعلان کیا اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ سے اترا تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ مجھے روک سکے، کیونکہ میری آنکھوں میں جرت اتنی تھی، میری آنکھوں میں روب اتنا تھا۔ اے سعصع مجھے ایسے جگہ دے رہے تھے جیسے شیر کے آتے ہوئے بکریوں کو جگہ دی جاتی ہے، ایسے جگہ دے رہے تھے۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں روب، امیر المومنین کہتے ہیں میں نے اس وقت اپنے دل میں جھانک کر دیکھا، مجھے کوئی خوف نظر نہیں آیا، ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا، خوف ہی خوف نظر آیا۔ امیر المومنین کی تصویر کا نام ہے عباس۔ امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کسی ایسے کو چننا ہے، تلوار بھی نہ نکالنی پڑی، تلوار بھی نہ نکالنی پڑے اور امام بھی رک جائے، آواز دی جناب عباس کو، عباس جی مولا خطبہ دو۔ جناب عباس سے کہا، جناب عباس خطبہ دینے لگے۔ خطبہ دینے والے کو کہتے ہیں خطیب، اور خطیب جو خطابت کرتا ہے اس کو منبر چاہیے ہوتا ہے۔ طواف ہو رہا ہے، منبر کہاں سے لائیں گے، کہاں سے منبر آئے؟ عباس کی نگاہ پڑی کعبے پر، کعبے سے بہتر منبر نہیں ہو سکتا۔ جملہ کہتا ہوں جس کو دنیا قبلہ سمجھ کر سجدہ کرتی ہے اسے علی کے بیٹے اپنا منبر بنایا کرتے ہیں، اسے منبر بنا دیا کرتے ہیں۔ جناب عباس تشریف لے گئے فوراً خانہ کعبہ کی چھت پر، لفظوں پر نہیں حرفوں پر بات چاہتا ہوں۔ جناب عباس نے کعبے کی چھت پر جیسے ہی پہنچے کعبے کی عزتوں میں اضافہ ہو گیا، کعبے کی عزت میں اضافہ ہوا، اور ادب کا جملہ کہہ رہا ہوں جو ادب سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی عباس کعبے کی چھت پر آئے کعبے کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلووں کا بوسہ لیا، بوسہ لیا۔ اور جناب عباس اب دیکھیے جب کوئی واعظ و نصیحت کرتا ہے نا اور جب کوئی خطبہ دیتا تھا تو وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ لوگ عموماً قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کر لیا کرتے تھے اور پھر خطبہ ارشاد کرتے تھے۔ جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پر، کعبہ خود نیچے ہے، قبلہ خود نیچے ہے، اب عباس کہاں رخ کرے؟ عباس کی نگاہ پڑی حسین پر، حسین سامنے بیٹھے ہوئے تھے، عباس نے رخ کیا حسین کا اور حسین کو دیکھنے لگے، گویا پیغام دیا میرا قبلہ حسین ابن علی ہے، اور حسین کی طرف نگاہ کی۔ اب جناب عباس سے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر پہ علم لگا ہوا ہوتا ہے، شان بڑھ جاتی ہے، کعبے کی چھت پر علم نہیں تھا، علمدار کھڑا ہوا تھا، کعبے کی چھت پر علمدار موجود تھا، اور آج ہمارے گھروں پر علم دیکھ کر لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، سوچئے اس گھر پر علمدار دیکھ کر لوگوں کا کیا کیا ٹوٹا ہوگا۔ کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے ہیں جناب عباس سے علمدار، اور کھڑے ہوئے ہیں اور خطبہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا حسین منظر ہے، حاجی کعبے کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ عباس کو دیکھ رہا ہے، عباس حسین کو دیکھ رہے ہیں، جس کی جیسے عبادت ہو رہی ہے وہ ویسے کر رہا ہے۔
جو جیسے عبادت کرنا چاہے ویسے کر رہا ہے. حاجی کعبے کو, کعبہ عباس کو, عباس حسین کو دیکھ رہے ہیں. اور کتنا پیارا منظر ہے کہ کعبہ ممبر ہے, خطیب عباس ہے, موضوع حسین. اس پر بات ہے. جناب عباس کو خطاب کر رہے ہیں. جناب عباس نے خطاب کیا. پہلا جملہ ہے, اگر فساد و بلاغت جناب عباس کی پہنچے تو آواز سے آواز ملائیے گا. پہلا جملہ دیکھیے, اور پہلے جملے میں صرف اشارے ہیں, اگر مجھے دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. پہلا جملہ کہا ہے جناب عباس نے, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. یہ پہلا جملہ ہے. یہ منظر یاد میں رکھیے گا. عباس ہے کعبے کی چھت پر, حسین ہے سامنے کرسی پر, حسین وہاں پر بیٹھے ہوئے. عباس نے پہلا جملہ کا صرف اشارہ کروں گا, پورا جملہ نہیں کہوں گا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس کو شرف بخشا ہے اس کے بابا کے قدموں سے. وہ اشارہ سمجھے. الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس کو شرف بخشا ہے, یعنی خانہ کعبہ, اس کے بابا کے قدموں سے. مولا آپ کے بابا نہیں ہیں, آپ بھی تو کہہ سکتے ہیں میرے بابا کے قدموں سے. قربان ہو جائے ادب جناب عباس پر, جب تک بڑا بھائی موجود ہے اپنا تعارف نہ کروایا. فرمایا تمام تعریف اس اللہ کی جس نے اس کو شرف بخشا ہے اس کے بابا کے قدموں سے. من امسا من بالامس بیتا اصبح قبلۃ. فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ جس کا تم احترام کر رہے ہو, جس کا طواف کر رہے ہو, جس کا حج کرنے کے لیے آئے ہو, یہ کل تک پتھروں کا ڈھیر تھا, اسے میرے بابا نے آ کر قبلہ بنایا ہے. ابراہیم کے ہاتھوں سے قبلہ نہیں بنا ہے, اسماعیل کے بنانے سے قبلہ نہیں بنا ہے. کہ میرے بابا جب اس میں آئے تو اس کی عزتوں میں اضافہ ہوا اور یہ خانہ کعبہ قبلہ بن گیا. اور اس کے بعد جملہ سنیے گا جو پہنچے, ایھا الکفرۃ والفجر, اے کافروں اے فاجروں. نہیں پہنچے آپ. حضور یہ خانہ کعبہ کا حرم ہے, یہاں پر داڑھیوں والے موجود ہیں, یہاں پر بدن پر لباس احرام موجود ہے, اور سب حج کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. سب 3 سٹار تو ہے کم از کم. داڑھی بھی ہے, طواف بھی کر رہے ہیں, اور چہرے پر داڑھی بھی ہے, اور لباس احرام بھی ہے, اور طواف بھی ہو رہا ہے. اور جناب عباس کیا کہہ رہے ہیں, ایھا الکفرۃ والفجر, اے کافروں اے فاجروں. آج بھی خانہ کعبہ کے باہر لکھا ہوا ہے نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ, غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے, یہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا. عباس کعبے کی چھت پر کہہ رہے ہیں اے کافروں اے فاجروں, یعنی پیغام دے رہے ہیں جتنا بڑا ماتھے پہ سجدے کا نشان ہو, چاہے احرام پہنا ہوا ہو, چاہے روزے رکھتا ہو, چاہے طواف کرنے والا ہو, لیکن اگر دل میں حسین نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی کافر ہے. اے کافروں اے فاجروں, اتصدون طریق البیت الامام البررہ. فرمایا میرے ہوتے ہوئے امام کا رستہ روک رہے ہو تاکہ ان کو طواف نہ کرنے دیا جائے, ان کو حج سے روک دیا جائے, میرے ہوئے روک رہے ہو. من ہوا احق من سائر البریہ, جب سے حسین کا سب سے زیادہ حق ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے. اور اس کے بعد عجیب جملہ کا فساد و بلاغت کو معراج پر پہنچایا جناب عباس نے. فرمایا لولا حکم اللہ الجلیت, اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی, اگر اللہ کے راز نہ ہوتے, اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے حسین کعبے بعد میں جاتے, کعبہ اڑ کر حسین کے پاس آ جاتا. لطار البیت الیہ, لطار, الطارا کا مطلب ہے اڑ کر آنا, بیت اڑ کر آ جاتا حسین کے قدموں میں. اور فرمایا کاش تمہاری نگاہوں کے سامنے پردہ نہ ہوتا تو تم دیکھتے یہ سارے لوگ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں, حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے. حجر اسود خود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کاش میرے مولا کا ارادہ اور پروردگار عالم کا ارادہ اگر اس وقت نہ ہوتا تو میں تم پر ایسے جھپٹتا جیسے بڑا عقاب چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو جھپٹ لیا کرتا ہے, ایسے تم پر جھپٹتا تھا. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا. فرمایا اے حاجی اے کافروں, تم اسی غلطی میں پڑ گئے ہو. آخری جملہ خود لکھا, تم اسی غلطی میں پڑ گئے ہو جس غلطی میں کل قریش پڑے ہوئے تھے. تم آج وہی غلطی کر رہے ہو جس میں کل قریش پڑے ہوئے تھے. کیا غلطی؟ فرمایا ان کا ارادہ تھا کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دے, اور آج تم نبی کے بیٹے کو قتل کرنے آئے ہو. لیکن سنو, عباس تمہیں کہہ رہا ہے تمہارے بڑے رسول اللہ کو قتل نہیں کر سکے کیونکہ علی زندہ تھا, آج تم حسین کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ عباس زندہ تھا. عباس تک نہیں آ سکتے تم. اور اس کے بعد فرمایا تم کس کو ملا رہے ہو حسین کے ساتھ؟ یزید کو. ذرا آپس میں مقایسہ تو کرو, پہچانو تو صحیح دونوں میں فرق کیا ہے. فرمایا کیسے ملا رہے ہو؟ فرمایا ممن ہیہات ثم انظروا. فرمایا تم پروائے ہو, دیکھو پھر غور کرو, اور غور کرو. کیا غور کرو؟ وممن شارب الخمر وممن صائب الحوض والکوثر. دیکھو تو صحیح, ایک شراب کا پینے والا ہے, ایک ساقی کوثر ہے اور کوثر کا پلانے والا ہے. فرق تو محسوس کرو. فرمایا ایک وہ ہے جس کے گھر میں وحی اترتی ہے, ایک وہ ہے جس کے گھر میں گانے چلتے ہیں, ایک وہ ہے جس کے گھر میں بندر کھیلتے ہیں, ایک وہ ہے جس کے گھر میں جبرائیل اترتا ہے. اس کا مقایسہ کر رہے ہو, ذرا غور کرو. اور اس کے بعد کہا
اگر تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, آخری جملہ, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ کیسے قتل کر سکتے ہو. آؤ میری گردن مارو, مجھے قتل کرو اور حسین تک پہنچ جاؤ, لیکن یاد رکھنا جب تک درمیان میں عباس موجود ہے تمہارا ہاتھ بھی حسین تک نہیں پہنچ سکتا, جب تک عباس ابن علی موجود ہے. جناب عباس نے خطبہ دیا خانہ کعبہ کی چھت پر, اور جناب عباس نیچے تشریف لائے, اور امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر نکلے یہاں سے. طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی, بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی. ایک دفعہ سلوات دیا کریں ملتے امام حسین علیہ السلام ایک روایت کے مطابق میدان منی میں آئے اور وہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا, مختصر سا خطبہ دیا. اس خطبے کو سننے والے روایت کے جملے 700 افراد تھے. 700 افراد امام حسین علیہ السلام کا خطبہ سنتے. ان 700 میں سے 200 وہ ہیں جو صحابی رسول بھی ہیں, رسول اللہ کے صحابی رہ چکے, اور 500 وہ ہیں جو تابعی ہیں. تابعی کیسے کہتے ہیں؟ تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو براہ راست نہیں دیکھا لیکن انہوں نے صحابی رسول کو دیکھا ہے اور پھر ایمان لائے. لہذا 200 صحابی ہیں اور 500 تابعی ہیں جنہوں نے صحابیوں کو دیکھ کر ایمان قبول کیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. 500 وہ افراد ہیں, اور امام خطبہ ارشاد فرمایا, اور امام نے اس خطبے میں صرف اور صرف امیر المومنین کے ابتدا میں صرف اور صرف فضائل گنوائے. کہا میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اس کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے انشدکم, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. یاد رکھیے گا یہ انشدکم, بہت سارے لوگ زیارت پر جانے والے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کے روضے پر, امیر المومنین کے روضے پر پہنچے, جب دعا مانگے نا, اور کوئی ایسی دعا ہو جو قبول نہ ہو رہی ہو اور وہ دعا مانگنا چاہے, تو یہ طریقہ ہے امام حسین کو اور پروردگار عالم کو پکارنے کا اس طریقے سے, الہی انشدک بدم المظلوم یا الہی انشدک بدم الحسین. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے معبود, میرے پروردگار, میں تجھے حسین کے خون کی قسم دے کر دعا مانگتا ہوں. اگر انسان کی اپنی بساط اور اپنی اوقات اور اپنی حیثیت نہیں ہے, پروردگار عالم اس واسطے کو دیکھ کر دعا کو قبول کر لے گا. انشدک, میں تجھے قسم دیتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تمام صحابیوں کو, انشدکم, میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں اور قسم دے کر کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں اگر سچ سچ ہے تو میری تائید کرنا, اور اگر تمہیں لگتا ہے میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں میری تائید ہرگز مت کرنا. جو میں کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے نانا نے مدینہ ہجرت کی اور میرے نانا مدینہ آئے تو انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا, مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا. سب نے کہا بالکل بنایا تھا. کہا ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تاکہ جھگڑا نہ ہو. کہا ایسا ہی ہے؟ سب نے کہا ایسا ہی ہے. کہا رسول اللہ نے اپنا بھائی کس کو بنایا تھا؟ کہا آپ کے بابا علی کو. کہا حالانکہ رسول اللہ بھی مہاجر تھے, علی بھی مہاجر تھے, لیکن رسول اللہ پورے مجمع میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اپنا بھائی کسی کو بنائے, لہٰذا دونوں مہاجر یہاں پر آپس میں بھائی بن گئے. ٹھیک ہے, دونوں ہجرت کرنے والے آپس میں بھائی ہو گئے. اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا بلا, ہم گواہی دیتے ہیں ایسا ہی ہوا تھا. دوسرا سوال, فرمایا جب میرے نانا جنگ تبوک پر جا رہے تھے تو جنگ تبوک پر جب نکلے تو علی کو مدینہ میں چھوڑ کر گئے تھے اور علی کو مدینہ میں ہی جانشین بنا دیا تھا, اور ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی, یہ فرمایا تھا اے علی تمہیں مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے, سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. کیا یہ فرمایا تھا میرے بابا کے لیے؟ کہاں فرمایا تھا. 2 باتیں ہو گئی. فرمایا تیسری بات, تمہیں یاد ہے کہ میرے نانا نے مسجد میں سب دروازے بند کروا دیے تھے, سب کے دروازے بند ہو گئے تھے. آپ جانتے ہیں مسجد نبوی پہلے اتنی ڈیولپ تو نہیں تھی, کھجور کے پتوں سے جو ہے اس کی چھت بنائی گئی تھی, اور ایک طرف جو ہے وہ مختصر سی دیوار کھڑی گئی تھی, اور دوسری طرف لوگوں کے گھر تھے, اسی کو مسجد کی دیوار سمجھ لیا گیا تھا. اس طریقے سے مسجد تھی, اور لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے. تو کئی لوگوں کے گھر ایسے تھے کہ جس میں 2 دروازے تھے, ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, ایک دروازہ پچھلی طرف نکلتا تھا. لیکن کچھ گھر ایسے تھے جن کا ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا. رسول اللہ نے سب دروازے بند کروا دیے, کہا مسجد میں کسی کا دروازہ نہیں کھلے. لوگوں کو اس بات سے بھی تکلیف ہوئی, ہمارا ڈبل خرچہ ہو گیا کہ ہمیں وہاں پر دروازہ نکالنا پڑے گا کیونکہ رسول اللہ نے یہاں پر آنے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کر دیے. امام حسین کے خطبے کا جملہ ہے, امام حسین نے کہا تم اس وقت جانتے تھے کچھ لوگ آئے تھے میرے نانا کے پاس اور آ کر کہا تھا ایک سوراخ ہمیں بنانے دے تاکہ ہم سوراخ سے دیکھیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے, ہر وقت دیکھتے رہا کریں. میرے نانا نے سوراخ کرنے کی اجازت دی تھی. یہ مانتے ہو؟ قسم مانتے ہیں. فرمایا اس وقت کس کا دروازہ فقط کھلا تھا؟ کہا آپ کے بابا کا دروازہ کھلا تھا. فرمایا اس کے بعد جب رسول اللہ پر اعتراض کیا کہ علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے, باقی سب کے کیوں بند کروائے, تو رسول اللہ نے کہا نہ میں نے دروازے بند کیے ہیں نہ میں دروازے کھلوائے, بلکہ اللہ نے مجھے کہا تھا ان کے دروازے بند کر دو, علی کا دروازہ کھلا رہا. میں نے وہی کیا تھا, میرے نانا نے وہی کیا تھا. سب نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم اس واقعے کے وقت موجود تھے, ہم نے دیکھا تھا ایسا ہی ہوا. چوتھا, اب مسلسل فضائل گنوائے جا رہے ہیں. آخری بات, فرمایا غدیر کے میدان میں, خون غدیر کے میدان پہ میرے نانا نے پالان کا ممبر بنایا تھا, اور اس وقت میرے بابا کا ہاتھ پکڑ کر ولایت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ انت ولی من کنت مولا و فعلی المولا. فرمایا کہ تم ان سب لوگوں کے سرپرست ہو اور حاکم ہو, اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. ایسا کہا تھا. کہاں؟ اب امام حسین علیہ السلام نے فضائل کا اقرار کروا کے سب کو اقرار کروایا اور اس کے بعد راستہ بند کر دیا انکار کرنے کا.
اس کے بعد کہا اب مفہوماً کہہ رہا ہوں میں اسی علی کا بیٹا ہوں جس کے متعلق رسول اللہ نے اتنے فضائل بتائے، تم کس بنیاد پر حاکم شام کے بیٹے کا ساتھ دے رہے ہو اور میرے لیے راہتن کیوں کر رہے ہو، میرا ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ظاہر ہے کسی کو جان کا خوف، کسی کو کسی چیز کا خوف، لیکن کسی نے امام حسین علیہ السلام کو بات پر لبیک نہیں کہا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے حجت تمام کی اور اب میں اپنے اہل و عیال کو لے کر کوفے کی طرف جا رہا ہوں، عراق کی طرف ارادہ رکھتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے ساتھ لیا اور نکل گئے. جملے سنیے گا اور آپ منظر ذہن میں لائیے. روایت کے جملے جب امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے بار بار مڑ کر کعبے کو دیکھ رہے تھے. جو زیادہ امام حسین پر گیا نا وہ کیفیت سمجھے گا. جب زری سے نکلتے نا بار بار مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب آخری دفعہ جب ودا کر رہے ہو بار بار حسین کے زری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کس بنیاد پر؟ بس آخری دفعہ دیکھ لو ایک دفعہ. روایت کے جملے حسین مڑ مڑ کر کعبے کو دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے اور مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ایک ہی جملہ کہتے جاتے تھے اے خدا کے گھر ہے بیت اللہ، اب تیری اور میری ملاقات دوبارہ نہیں ہونے والی. اب حسین دوبارہ یہاں پر پلٹ کر نہیں آئے گا، اب حسین جا رہا. امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کر مکہ سے ودا ہوئے اور مکہ سے چلے گئے. راستے کے ڈھیر واقعات ہیں، سب کو جو ہے وہ میں بیچ سے ہٹا رہا ہوں اور مختصر کر رہا ہوں بات کو. امام حسین علیہ السلام چلے راستے میں. آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام جب چلے تھے مدینہ سے تو کچھ اصحاب تھے، راستے میں لوگ ملتے گئے، مکہ میں کچھ زیادہ ہو گئے. جب مکہ سے چلے اور بھی لوگ ملتے گئے امام حسین علیہ السلام. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، کچھ لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ امام حسین نے جگہ جگہ راستے میں رک کر کہا تھا جس کو جانا چلے جاؤ، میرے ساتھ چل رہے ہو اس کا مطلب موت ہے، میرے ساتھ جاؤ گے اس کا مطلب شہادت ہے، شہید ہونا ہے. اگر تم امان چاہتے ہو میں حسین بن علی کہہ رہا ہوں چلے جاؤ، اتنا دور چلے جانا میرے استغاثے کی آواز تم تک نہ پہنچے. اگر روز عاشور میرے استغاثے کی آواز تم تک پہنچی تم پر لبیک کہنا واجب ہو جائے گا، دور نکل جاؤ. بہانے سے موقع دیتے رہے، جاتے رہو چلے اور جو ہے وہ یہاں سے نکل جاؤ، امان دیتا ہوں میں. کچھ لوگ چلے بھی گئے لیکن جو ہے وہ مخلص صحابہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑتے رہے. حتیٰ کہ زہیر ابن کین وہ بھی ابتدا سے مولا کے ساتھ نہیں تھے. زہیر ابن کین بلکہ روایت کے جملے کہ اپنا جہاں امام حسین خیمہ لگاتے تھے اس سے دور جناب زہیر ابن کین خیمہ لگاتے تھے تاکہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو اور فرزند رسول مجھے مدد کے لیے نہ ہو، اس سے دور رہتے تھے. جناب زہیر ابن کین اس وقت اس جو ہے وہ مرحلے میں تھے کہ نہ میں یزید کے ساتھ ہوں نہ حسین کے ساتھ ہوں، نیوٹرل ہوں، میں مجھے کسی کے ساتھ نہیں دیتا. الگ الگ جو ہے وہ چل رہے تھے. جناب زہیر ابن کین روایت کے جملے ایک مقام پر جب پڑاؤ ڈالا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کہو زہیر کو کہ امام حسین علیہ السلام بلا رہے ہیں. قاصد آیا اور زہیر ابن کین کو کہا کہ مولا نے بلایا. زہیر ابن کین نہیں گئے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں گئے. کیوں؟ جانتے تھے اگر چلے گئے تو امام حسین علیہ السلام بلا لیں گے. روایت کے جملے ہیں کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور زہیر ابن کین کے پاس آئے. زہیر ابن کین کے خیمے میں گئے. اللہ جانے خیمے میں کیا ہوا، لیکن جب زہیر ابن کین خیمے سے باہر نکلے تو چہرے پر مسکراہٹ تھی اور کہا حسین میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اور آپ پر جان نثار کروں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا. اپنی زوجہ کو اگر طلاق دی زہیر ابن کین نے، کل ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد یہ تجھے اسیر بنا دے میری زوجہ کہہ کر، لہٰذا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اور زہیر ابن کین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چل دی. اللہ جانے خیمے میں کیا بات ہوئی، حسین نے زہیر کو جنت میں مکان دکھا دیا یا کوئی اور ماجرا دکھایا. زہیر ابن کین امام حسین کے ساتھ ہوئے. یہ راستے میں جڑتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کا ایک لشکر مکمل ہو گیا. اب ایک مقام پر وہاں پر پہنچے کہ جب راستے میں سامنا ہوا جناب حر علیہ السلام سے. جناب حر علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر پہنچے تھے. امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیا گیا. جب پہنچے امام حسین علیہ السلام نے تاریخ آپ سب جانتے ہیں، بس مجھے اسی پر جو ہے مسائل پڑھنے اور بات تمام ہو جائے گی. امام حسین علیہ السلام نے کہا حر تمہارا لشکر بڑا سفر کر کے آیا ہے، میں تمہیں پانی پلاتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی پلایا اور جناب عباس نے خوب مشکل سے بھرے ہوئے تھے. مدینہ سے جب چلے تھے اور مکہ سے جب چلے تھے تو جناب عباس ایک ہی بات کہتے تھے اتنا پانی بھر لو کہ کوئی پیاسا نہیں رہنا چاہیے، بھرتے رہو پانی، میری موجودگی میں کم از کم کوئی پیاسا نہ رہے. اتنا پانی کا سوچیے، حر کے 1000 لشکر 1000 سپاہی سب کو سیراب کیا اور اتنا پانی لے کر چلے گئے، سب کو سیراب کیا. حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص ہے جناب حر کے قبیلے میں جس میں ہمت نہیں ہے، کوزہ ہاتھ میں لیتا ہے ہاتھ سے کوزہ گر جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ میں کوزہ پکڑا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے لگے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. اس کے بعد نماز کا وقت ہوا. امام حسین علیہ السلام نے کہا حر تو اپنے قبیلے کے ساتھ نماز پڑھ، میں اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. حر معرفت رکھتا تھا نا. حر نے کہا نہیں مولا امام آپ ہیں، نماز تو آپ کے پیچھے ہی ہوگی، آپ کے پیچھے ہی میرا لشکر نماز پڑھے گا. امام حسین علیہ السلام نے صفی نماز لگائی، سب نے نماز پڑھی. امام حسین علیہ السلام سوار ہوئے، جانا چاہتے تھے. حر نے لگام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، رستہ روک لیا. کہا حسین کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا بس حر مجھے جانے دو. کہا میں تو آپ کے راستہ روکنے کے لیے آیا تھا. اب امام حسین علیہ السلام نے کہا سکلت کا یا ام کا حر
اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. جب یہ جملہ کہا جناب حر علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا کہ حسین کاش پورے عرب میں کوئی اور مجھے یہ جملہ کہہ دیتا, میں ایسے ہی جملہ پلٹا دیتا, لیکن میں کیا کروں, آپ کی ماں ہی فاطمہ ہے جن کا نام بغیر وضو بھی نہیں لیا جا سکتا, میں کیسے کہوں آپ کو. امام حسین علیہ السلام نے کہا لیکن کلام کا یا شیخ, اے حر ذرا آہستہ بول, میری بہنیں نہ سن لیں, آہستہ بات کر. بس امام حسین علیہ السلام نے جو کہا نا, حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, یہ جناب حر کو روزانہ جملہ جھنجھوڑتا رہا. بالآخر شب عاشور آ گئی. شب عاشور آئی, جناب حر خیمے سے باہر آئے. عمر سعد سے پوچھا, عمر سعد کیا کل واقعی جنگ ہونے والی ہے؟ روزے شب عاشور کہہ رہے, کیا کل واقعی جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں حر, ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کر گر جائیں گے, بازو کٹ کٹ کر گریں گے, ایسی جنگ کریں گے. جناب حر علیہ السلام دوبارہ آ گئے, آ کر بیٹھ گئے. اتنے میں دیکھا ایک یزیدی سپاہی اپنے گھوڑے کو لے کر جا رہا تھا. کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا اسے پانی پلانے لے کر جا رہا ہوں. حر نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا, کہا کیا مقدر ہے, ہمارے جانور بھی پانی پیے اور حسین کی سکینہ التش کہہ رہی ہے, پیاسی ہے حسین کی سکینہ. کہا کیا مقدر آ گیا. ایک وقت وہ آیا جناب حر کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا, پورا جسم سر تا پا کانپ رہے جناب حر علیہ السلام. کوئی قریب آیا اور قریب آ کر کہتا ہے, حر 72 سے ڈر گیا. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ ہماری فوج میں سب سے بہادر کون ہے, میں تیرا نام لیتا. تو 72 سے ڈرتا ہے. جملہ سنیے گا, اگر دل پر چوٹ لگے ہائے ضرور کرنا. جناب حر علیہ السلام نے کہا مجھے 72 سے ڈر نہیں لگتا, حسین کی ماں سے بڑا ڈر لگتا ہے. حسین کی ماں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور خیمے میں بیٹھ کر رو رہے. جناب حر کا بیٹا آیا اور کہا بابا جان روتے کیوں ہیں؟ کہا بیٹے سن نہیں رہے, کانوں میں کب سے صدا آ رہی ہے, التش پیاس, ہائے پیاس. کہا یہ حسین کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں, میں ہی وہ تھا جو حسین کو کربلا کھینچ کر لایا تھا, میری وجہ سے سب ہوا ہے. اس کے بعد کہا ہے میرے بیٹے میرا ایک کام کر دو. کہا جی بابا کہیے. کہا میرے آنکھوں پہ میری پٹی باندھ دو, رومال باندھ دو اور میرے ہاتھوں کو باندھ دو, میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. کہا بابا اکیلے جائیں گے, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا چلو. ایک مرتبہ بھائی بھی ساتھ ہوا, غلام بھی ساتھ ہوا, 4 لوگ چلے ہیں, سوار ہوئے اور چلے ہیں. حر کی آنکھوں پہ پٹی ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے رسیوں سے جناب حر علیہ السلام چل رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا یہ اللہ اکبر کیوں کہا, تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا علی اکبر آ رہے ہیں, استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ کچھ آگے چلے, اللہ اکبر کہا, پھر کہا تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا حسینی فوج کا لمبردار ابو الفضل عباس آ رہا ہے. جناب حر نے کہا اے بیٹا عباس سے کہہ دو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, مجرم بن کر آ رہے ہیں, معافی مانگنے آئے ہیں. جناب عباس نے دور سے کہا حر میں لڑائی کرنے نہیں آ رہا, تمہارا استقبال کرنے آ رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب عباس نے حر کو سینے سے لگایا. اس کے بعد کہا دیکھو حر یہ حسین تمہارے سامنے کھڑے ہیں, میرا آقا سامنے کھڑا ہے. وہ وقت تھا جناب حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرایا اور ایک جملہ کہا حل لی من توبہ, اے مولا کیا میرے لیے توبہ ہے, کیا مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ حسین تو قریب میرے قریب ہے. بازو سے اٹھایا, سینے سے لگایا, اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا, میرے نانا نے بھی تجھے معاف کیا, میری ماں نے بھی تجھے معاف کیا, تجھے خدا نے بھی معاف کیا. اس کے بعد امام حسین نے عجیب جملہ کہا حر میں شرمندہ ہوں. حر نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا آپ کیوں شرمندہ ہے؟ کہا حر جب کل آیا تھا مہمان بن کر تجھے پانی پلایا تھا, آج میرے پاس دینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے. حر نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا یہ پانی کا تو ذکر مت کرے, مولا یہ پانی میری وجہ سے ہی بند ہوا ہے. اللہ دارو. اس کے بعد جناب حر نے کہا مولا مجھے یاد ہے آپ نے مجھے کہا تھا لیکن کلام کا یہ شے, اے حر آہستہ بول میری بہنیں ساتھ ہیں. مولا میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی بہنوں کا بھی مجرم ہوں, مولا اگر اجازت ہے آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں. تو عباس حر کو لے کر جاؤ, خیمے کے باہر کھڑا کر دو. جناب حر آئے, خیمے کے باہر کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ کہا اے علی کی بیٹیوں, اے فاطمہ کی بیٹیوں, حر آیا ہے, توبہ کرنے کے لیے آیا ہے, آپ کے بھائی کا مجرم ہے, مجھے معاف کر دینا. اور عجیب جملہ کہا اے حسین کی بہنوں, اے فاطمہ کی بیٹیوں, اگر ہو سکے کل قیامت میں اپنی ماں سے شکایت مت کرنا اور میری شفاعت کر دینا. جناب زینب رونے لگی. جناب زینب کے ساتھ ساتھ بیویوں نے بھی رونا شروع کیا. روایت کے جملے حر زمین کربلا پر بیٹھے اپنا خود اتار کر پھینکا, خاک کربلا کو سر میں ڈال کر کہا اے حر تو کتنا بد نصیب ہے, تو نے دوسری دفعہ علی کی بیٹیوں کو رلایا ہے. بس اداکاروں جناب زینب کی آواز آئی, اے حر
ہم نے تجھے معاف کیا، میں اپنی ماں سے شکایت نہیں کروں گی، تیری شفاعت کروں گی۔ بس عزاداروں مسائل مختصر کیے، جناب حر آئے، امام حسین علیہ السلام کو کہا مولا اجازت ہے جنگ کی؟ کہا حر تم تو ہمارے مہمان تھے۔ کہا نہیں مولا میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ کہا کہو حر۔ کہا مولا میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرا بیٹا جا کر شہید ہو جائے۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی ابن حر۔ کہا میں چاہتا ہوں میرا بیٹا جا کر شہید ہو جائے۔ جو سینے میں دل رکھتا ہے نا ہائے ضرور کہنا حسین کی مظلومیت پر۔ امام حسین نے کہا اجازت ہے۔ حر کا بیٹا چلا ہے، حر کا بیٹا ہے نا بڑی شجاعت سے جنگ کی ہے۔ جب سر میں گرز لگا زمین کربلا پر آئے، ایک مرتبہ کہا بابا میری مدد کو آئیے۔ حر بڑے شجاعت تھے، حر بڑے بہادر تھے، فوراً گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑے جا کر اپنے بیٹے کو سنبھالو۔ اب جا کر دیکھا حر سے پہلے حسین موجود ہے، حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں میں ہے، حر کے بیٹے کو پیار کرتے جاتے ہیں۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کہاں غلام کا بیٹا، کہاں آپ؟ مولا آپ نے زحمت کیوں کی؟ مولا میں آ جاتا۔ جملہ سنیے گا عزادارو، امام حسین نے کہا حر خبردار، جوان اور بوڑھے باپ کا معاملہ ہے۔ ارے کبھی دیکھا ہے بوڑھا باپ ہو جوان کا لاشا اٹھائے اور ہٹ جا، میں لاشا اٹھا لوں گا، میں کہوں گا ہائے رے مولا تیری غربت کو سلام۔ ابھی ظہر کے وقت علی اکبر زمین کربلا پر آئیں گے، ارے کوئی نہ کہے گا بوڑھا باپ ہے، کوئی لاشا اٹھانے نہ آئے گا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ لے، اپنی صداؤں کو آزاد کریے گا۔ بس عزادارو ایک وقت وہ آیا، جناب حر نے کہا مولا مجھے اجازت دے۔ حر گئے جنگ کرتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ جب گھوڑے سے گرے، آخری جملہ جب گھوڑے سے گرے ہیں، ایک مرتبہ صدا دے کر کہا مولا میری مدد کو آئیے گا۔ امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں، کیا دیکھا حر کی پیشانی سے خون جاری ہے۔ ایک مرتبہ کہا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تیری ماں نے تیرا نام ٹھیک رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اور اس کے بعد کہا حر کی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے جاتے ہیں۔ میر علی اس کیا ہی خوبصورت شعر کہتے ہیں، دو مصرے کہتے ہیں، کیا جل گیا سوئے ارمدار فنا سے، کیا جل گیا سوئے ارمدار فنا سے، سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ حسین کی گود میں دم توڑا ہے، لیکن حسین نے دیکھا حر کے ماتھے سے خون جاری ہے۔ عزادارو جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا نا، حر تیری ماں غم میں بیٹھے۔ امام حسین سوچ رہے تھے کہیں یہ حر کے دل میں جملہ نہ رہ جائے، کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہو کہ حر کے دل میں بات نہ رہے۔ امام حسین نے اپنے جیب سے رومال نکالا، یہ عام رومال نہیں تھا، یہ فاطمہ زہرا کا رومال تھا جسے حسین کی ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، یہ حسین کو دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ جناب حر کی پیشانی پر رومال باندھا۔ آخری جملہ میں کہوں گا اے امام حسین حر کی پیشانی پر یہ رومال باندھ دینا، لیکن کچھ دیر کے لیے یہ رومال سنبھال لے، کیونکہ ابھی کچھ دیر میں علی اصغر کے گلے پر تیر لگے گا۔ جب تیر لگے گا خون کا فوارہ جاری ہوگا، مولا وہ خون بھی نہ رکے گا۔ کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لے تاکہ علی اصغر کے گلے پر باندھ کر خون کو روکا جا سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ ہائے رے حسین کی غربت، ایک ایک کا مصائب دیکھا۔ حر کا لاشا اٹھایا، حبیب کا لاشا اٹھایا، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھایا، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا۔ ایک جملہ کہتا ہوں عزادارو، جس نے صبح سے شام تک سب کا لاشا اٹھایا، لیکن جب وہ گھوڑے سے گرا اس کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ ارے لاشا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ ہائے رے حسین کی مظلومیت، کبھی لاشا پامال ہوا، کبھی مدینہ سے ودا کیا، کبھی مکہ سے ودا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تمام حاضرین کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام حسین علیہ السلام کی محبت، معرفت، اطاعت، ولایت مزید اضافہ فرما۔ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرما، یعنی رسول کے ساتھ ماتم حسین۔